السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ آپ لوگوں کی محبتوں اور آپ لوگوں کی چاہتوں کا بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہوں۔ آپ لوگ جس طرح سے فیڈ بیک دیتے ہیں اس کا میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں شکریہ ادا کر سکتا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف جی۔ جیسا کہ عامل نے ہانڈی چڑھا دی تھی اور وہ اس انتظار میں تھا کہ بہت جلد یاقوت جن کے ساتھ منسلک کاشی جو ہے نا اسے شکست فاش کر دے گا، کیونکہ کاشی اگر مارا جائے گا تو یاقوت جن آزاد ہو جائے گا، اور پھر کٹوا والے سحر کے بعد وہ ساری طاقت جو ہے وہ یاقوت جن کی اور کٹوے والی وہ عامل کے پاس چلی جائے گی۔ عامل کا علی بابو جو ہے اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ جو کام کرنے جا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنے جا رہا ہے، لیکن خیر حرص اور ہوس میں انسان جب اندھا ہو جاتا ہے تو اسے کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ گناہ اور ثواب کیا چیز ہے۔ اب یہ ہوا کہ ہنڈی، جسے موت کی ہانڈی کہا جاتا ہے، جن لوگوں کو تو تھوڑا بہت جادو کے بارے میں اور عملیات کے بارے میں پتہ ہے وہ ہانڈی کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں، جن لوگوں کو نہیں پتہ ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہانڈی جادو کا ہی ایک اثر ہے، اور اسے جب اڑایا جاتا ہے دکھنے میں تو بالکل لگتا ہے کہ وہ ایک مٹی کی ہنڈیا ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کپڑا بندھا ہوا ہے، لیکن وہ ایک موت کا پیغام ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے نام پہ وہ اڑائی جاتی ہے، بھلے وہ عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، کاروباری ہو، کوئی آفیسر ہو، جو بھی ہو، بس جس کے نام کی باندھ دی جاتی ہے، لیکن باندھنے والوں کی پکا عمل ہو تو وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور جیسے وہ ہاتھ سے نکلتی ہے جس کی طرف وہ پرواز کرتی ہے پھر اس کی لاش ہی اٹھتی ہے۔ تو ہانڈی جب ہوا میں بلند ہوئی تو عامل نے دونوں ہاتھ بلند کر کے اسے اشارہ کیا، وہ فٹ بال کی طرح اس کے حال میں سے نکل گئی اور پرواز کرتی ہوئی کاشی کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسا کہ یاقوت جن کا دوسرا دوست جو تھا نا وہ شیرہ جن تھا، جو یاقوت کے ساتھ ہی بستی میں سے نکلا ہوا تھا، جنوں کی بستی میں سے، اور اس وقت اس کا جو پڑاؤ تھا وہ کاشی کے گھر کے باہر درخت پہ تھا۔ ان لوگوں نے دوران عمل ایک فیمیل جنی کو بھی اپنے ساتھ آزاد کروایا تھا جس کا نام ماہا تھا، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی اس وقت درخت کے اوپر براجمان تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ہنڈی جو ہے نا وہ پرواز کرتی ہوئی کاشی کے گھر کی طرف بڑھتی ہے تو شیرہ کو جیسے ہی لگا کہ ہوا میں کچھ خطرہ ہے تو اس نے ہوا میں پرواز کرنی شروع کر دی، کیونکہ احساس تو ہو جاتا ہے، جیسے ہم انسان ہیں اگر کسی جگہ خطرے کا احساس ہو تو فوری طور پر الرٹ ہو جاتے ہیں۔ شیرہ بھی الرٹ ہو گیا، شیرہ نے فوراً ہی جیسے ہی اس نے ہوا میں پرواز بھری وہ اپنے روپ میں آ گیا۔ اس کا روپ تھا جیسا کہ پہلی قسطوں میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ سفید الو جیسا ایک بڑا پرندہ۔ اس نے ہوا میں گول گول دائرہ کاٹنا شروع کر دیا۔ اب وہ چاروں طرف آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن اسے کوئی چیز واضح نظر نہیں آ رہی تھی، اور اس نے واپسی قصد کیا اور نیچے درخت پہ اترایا اور ماہا سے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ فضا میں کوئی چیز ہے، جیسے خطرہ سا محسوس ہو رہا ہے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا، تم کیا کہتی ہو؟ ماہا نے کہا کہ میں دیکھ کے آتی ہوں۔ ماہا نے پرواز کی اور اس نے دیکھنا شروع کیا تو اسے بھی کچھ نظر خاص چیز نہیں آئی۔ نیچے کاشی آنے والے خطروں سے بے نیاز اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ ماہا نے بھی ہوا میں پرواز کی تو اسے بھی خاطر خواہ چیز نظر نہیں آئی۔ اب یہاں پہ سچویشن جو ہے نا وہ عجیب سی ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے کے اندر کاشی تھا جو آنے والے خطرے سے بے نیاز پڑا ہوا تھا، اس کا گھر تھا، اور کمرے سے باہر درخت تھا، اور درخت کے اوپر دو غیر انسانی مخلوق مطلب جنات جو ہے نا وہ اس شخص کو بچانے کے لیے پرواز کر رہے تھے۔ وہ اس سے بات بھی نہیں کر پاتے تھے کیونکہ بات کرنے کا جو ٹوٹل اس میں تھا وہ یاقوت کے پاس اختیار تھا، ان کے پاس اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب یہاں پہ ہانڈی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، ایک مخصوص علاقے میں جہاں سے شیرہ کی نظر آگے نہیں جاتی تھی۔ جیسے ہی ہانڈی داخل ہوتی ہے تو شیرہ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ہانڈی کے ساتھ آنے والی مخلوق جو اسے لے کے آ رہی تھی بدہیت قسم کی، جس کا ایک بڑا سا منہ تھا اور اس کے بڑے بڑے پر تھے، اور سر پہ اس کے بے شمار سنگ تھے، اور وہ ہوا میں ایسے لہرا رہی تھی جیسے پانی کی ایک بڑی لہر جو ہے نا وہ سونامی کی طرح کنارے کی طرف بڑھ رہی ہو۔ شیرہ نے جب پرواز کی اس نے دیکھا کہ یہ ہے تو غیر مرئی مخلوق کی اور کالے علم کی مخلوق ہے، لیکن یہ آ کس طرف رہی ہے اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر میں ہی واضح ہو گیا کہ اس کا رخ ان کی طرف ہی تھا۔
شیرا نے اڑان بھری اور اس کے بالکل اوپر جا کے سر پہ آ گیا، لیکن شیرا کے لیے شاید یہ ایک بڑا امتحان تھا، کیونکہ جیسے ہی شیرا اس کے عین اوپر آیا، اس کی ایک سائڈ یا ایک بازو لمبا ہوا اور اس نے شیرا کے نیچے والا پاؤں کا پنجہ جو ہے نا وہ دبا لیا۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ وہ مخلوق پانی کی لہر کی طرح آگے کی طرف جا رہی تھی، اس کے ساتھ اگر دنیا والے کو دیکھنے کی پاور ہوتی نا اور وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کی حیرت کی انتہا رہ جاتی کہ ایک کالی سیاہ چادر کی طرح، پانی کی لہروں کی طرح، جس کا منہ اور ہاتھ تک صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اور یوں جیسے ایک کالی بڑی چادر ہے اور ایک سفید رنگ کا اتنا بڑا الو، جیسے دو بڑے بڑے آدمی ہوں، وہ ہوا میں لڑ رہے ہیں آپس میں، ان کے آگے آگے ایک ہنڈیا اڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ ماہا نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے شیرا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ ماہا کی طاقت اور شیرا کی طاقت میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ شیرا کی زندگی میں ہی اس کی زندگی اور شیرا کی آزادی میں ہی اس کی آزادی ہے۔ اب جینا مرنا ان کے ساتھ ہی ہے۔ ماہا نے ایک بڑا خطرناک فیصلہ کیا۔ اس نے فوراً سے پہلے پرواز شروع کی اور اڑتی شیرا کے بالکل ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی۔ اب چونکہ ایک تو اس کی پاور اتنی زیادہ نہیں تھی، دوسرا اس کی حیت جو تھی نا وہ اتنی نہیں تھی، لیکن صرف اس کا احساس ضرور ہو رہا تھا۔ وہ کالی بلا نے جب یہ دیکھا کہ یار ایک کوئی اور طاقت بھی ہے جو شیرا کا ساتھ دے رہی ہے، تو اس نے کلٹی لگائی ہوا کے اندر۔ اب ہوا میں کلا بازی لگانے پہ وہ کالی چادر یوں لگا جیسے ایک بڑی پھڑپھڑاہٹ میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اس نے شیرا کو اور اس کے ساتھ اڑنے والی ماہا کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کی۔ منظر کچھ ایسا تھا کہ جیسے آپ دو کبوتروں کے اوپر ایک بڑی کالی چادر پھینک دیں۔ حیرت انگیز طور پر وہ کالی سیاہ چادر پھیلنا شروع ہو گئی، اور اس کی پھیلنے کی جو رفتار تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ پلک جھپکنے کے حساب سے وہ پھیلتی جا رہی تھی۔ شیرا اور ماہا تو پہلے ہی اتنی چھوٹی تھی، انچوں کے حساب سے تھی، اور شیرا بھلے کتنا بھی بڑا تھا، لیکن اس ٹائم اس چادر کے اندر بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک سفید داغ ہے۔ ماحول خراب ہو رہا تھا، شیرا بالکل اس کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اسے لگا کہ جیسے چاروں طرف اندھیرا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کا اڑنا پھڑپڑانا فضول میں جا رہا تھا۔ ماہا کو اس نے اپنے قریب کیا اور اسے کہا کہ تم بالکل میرے پنجوں کے درمیان میں آ جاؤ، کسی بھی آنے والی آفت سے تم محفوظ رہو گی، لیکن یاد رکھنا کہ مجھ سے دور نہیں جانا۔ اس کی اس اسٹریٹجی سے جو ہے نا ماہا تو محفوظ ہو چکی تھی، لیکن اسے لگ رہا جیسے اس کے پروں کو کوئی آہستہ آہستہ قید کر رہا ہے، اس کے پر جو ہے نا وہ قید میں آتے جا رہے ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے چاروں طرف سے کسا جا رہا ہے اور اسے اپنے قبضے میں کیا جا رہا ہے۔ وہ بری طرح سے ناکام ہو رہا تھا کہ کسی بھی طرح وہ آزادی جو ہے لے پا نہیں رہا تھا۔ اب یہ صورتحال دیکھ کر ماہا، چونکہ ظاہری بات ہے وہ جن تھی یا جو بھی تھا تو وہ فیمیل ورجن ہی، اس کو پریشانی ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ شیرا تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ شیرا نے کہا کہ بس تم مجھ سے الگ نہیں ہونا، جو کچھ بھی ہوگا میں اس کو دیکھ لوں گا۔ اور آہستہ آہستہ شیرا کے پھیلے ہوئے پر جو ہے نا وہ اس قدر وزنی ہو رہے تھے کہ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ اڑ نہیں پائے گا، بلکہ اس کالے سیاہ دھوئیں کے اندر ہی کسی جگہ پہ غائب ہو جائے گا۔ ہنڈیا جو ہے نا مستقل کاشی کے گھر کی طرف بڑھتی ہوئی جا رہی تھی، اور شیرا اور ماہا جو ہے وہ کالی دھند کے اندر بالکل قید ہو کر رہ گئے تھے۔ اچانک سے جو اس کالی چیز تھی اس نے ایک دم سے رول ہونا شروع کر دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ لپٹ رہی ہے، اور شیرے کا دماغ اور جسم گہری کھائی میں گرتا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بس وہ کسی اندھیرے کنویں میں جا رہا ہے۔ اس کو جو آخری چیز یاد تھی وہ یہ تھی کہ اس نے ماہا کو اپنے پنجوں کے درمیان والے حصے میں چھپا لیا تھا، اور اس کے دونوں پر جیسے کسی نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے دبا دیے تھے۔ ہانڈی آسمان کی وسطوں سے کاشی کے گھر کی طرف تیزی سے بڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ کالا سیاہ سایہ جو سونامی کی کسی بڑی لہر کی طرح تھا، آسمان سے کاشی کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ کاشی ان سب چیزوں سے بے نیاز اپنے کمرے میں بے سدھ سویا ہوا تھا، آنے والی طوفان سے بے خبر۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے سر کے اوپر موت منڈلا رہی ہے۔ ہانڈی ہوا میں سرسراتی ہوئی تیزی سے کاشی کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، اور پھر ایک دھماکہ ہوا۔ یوں لگا کہ ہانڈی پوری طاقت کے ساتھ کاشی کے گھر سے ٹکرا چکی ہے۔ کاشی کے گھر سے تھوڑی دور احمد بھائی کا گھر تھا، جو اس وقت مراقبہ کر رہے تھے۔ خاموشی سے بیٹھے ہوئے وہ اپنی ذات میں مگن مراقبہ کرتے ہوئے اچانک احمد بھائی کے دونوں ہاتھ تھرتھرانے لگے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے ہاتھ کپ کپا رہے ہوں اور کانپ رہے ہوں۔ ان کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑ گئیں
اور انہیں آنکھیں بند کر کے دھیان لگا دیا۔ دور ان کے دھیان میں کہیں پہ کالا آسمان پھیلا ہوا تھا اور وہ خاموش ہو کے آہستہ آہستہ سانس لینے لگے۔ یہاں عامل کے ڈیرے پر اس وقت خوشیوں کا سامان تھا۔ چیلے خوشی خوشی عامل کو مبارکباد دے رہے تھے اور عامل ایک دائرے میں گول انداز میں گھومے جا رہا تھا، جیسے اس کے دونوں پاؤں دھپ دھپ زمین پر پڑ رہے تھے اور وہ گول دائرے میں گھوم رہا تھا۔ کمرے کے اندر دیواروں پر سائے رقص کر رہے تھے۔ پانی کے تھال میں سے ابلتے ہوئے پانی کے ساتھ بھاپ نکل رہی تھی۔ عامر کا چہرہ آنے والے وقت سے تمتما رہا تھا، جیسے اس نے کسی بہت بڑی چیز کو فتح کر لیا ہو۔ دیوسائی کے پہاڑوں میں موجود سرسامہ پہاڑ کے اندر کھو میں یاقوت جن یوں بیٹھا ہوا تھا جیسے اسے بہت ساری طاقتوں نے دبا کے رکھا ہوا اور کسی پنجرے میں قید ہو۔ یاقوت جن اب اس آواز کا منتظر تھا جس آواز نے اس سے ابھی تک بات کی تھی لیکن اسے نظر نہیں آئی تھی۔ یہ دنیا بے شمار اسرار سے بھری ہوئی ہے اور اس کے اندر پورا اسرار واقعات ایسے ایسے رونما ہوتے ہیں کہ جن کو انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی اور سائنس انہیں کہتی ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے، لیکن جب فرما دیا گیا ہے کہ انسانوں کے علاوہ بہت سی مخلوقات ہیں، بہت ساری طاقتیں ہیں، تو یہ سارا کچھ یہ چیز سچ ہے، ایسا سارا کچھ ہے۔ آج کی کہانی میں اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا یاقوت جن وہاں سے نکل آیا؟ کیا کاشی مارا گیا؟ کیا شیرہ پکڑا گیا؟ کیا عامل اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو گیا؟ کیا احمد رضا قادری بھائی بھی اس واقعے کا شکار ہو گئے؟ کیا ماہ اپنے قبیلے کو لوٹ پائی؟ اس ساری قسط میں چلیں گے 53 قسط میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس واقعے سے آگاہ کریں گے۔ فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ آج کی کہانی میں تھوڑا سا سیکوینس برقرار نہیں رہ سکا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 53 کہانی آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔